بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحفہ رمضان 14 رمضان المبارک۔ کن کن مالوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے؟ ہر وہ مال جسے تجارت اور بیچنے کی نیت سے نہ خریدا ہو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ مثلاً نمبر 1 رہنے کا گھر، نمبر 2 استعمالی کپڑے، چادریں، فرش وغیرہ، نمبر 3 گھر کا ساز و سامان، فریج، کولر، واشنگ مشین وغیرہ، نمبر 4 موٹر سائیکل، گاڑیاں وغیرہ، نمبر 5 سجاوٹ کے برتن، نمبر 6 ہیرے جواہرات جسے بیچنے کی نیت سے نہ خریدا ہو، نمبر 7 صنعت کاروں کے اوزار اور مشین، کارخانے، فیکٹریاں، کرائے پر چلنے والی بسیں، ٹرک، گاڑیاں اور کھیتی کرنے والوں کے لیے آلات وغیرہ۔ نیز ہر وہ سامان جو تجارت کی نیت سے نہ خریدا گیا ہو ان تمام پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1۔ تجارت کی نیت سے خریدی ہوئی چیز ذاتی استعمال میں لے آنا۔ اگر فلیٹ بیچنے کی نیت سے خریدا کہ اس کو بیچ کر نفع کماؤں گا، پھر ارادہ بدل گیا اور یہ ارادہ کر لیا کہ میں یا اولاد اس فلیٹ کو رہائش کے لیے استعمال کریں گے تو اس کی زکوٰۃ معاف ہو جائے گی۔ شامل ذاتی استعمال کے لیے خریدی ہوئی چیز میں تجارت کی نیت کرنا۔ کسی نے فلیٹ رہنے کی نیت سے خریدا، بعد میں ارادہ بدل گیا اور یہ ارادہ کر لیا کہ اس فلیٹ کو فروخت کر کے نفع حاصل کروں گا، تو محض نیت اور ارادے کی تبدیلی سے فرق نہیں پڑتا جب تک کہ اس فلیٹ کو فروخت نہ کر دے اور اس کے پیسے اس کے پاس نہ آ جائے، اس وقت تک اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ فروخت کرنے کے بعد زکوٰۃ کے حساب کے دن جو رقم اس کے قبضے میں آ گئی ہو اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی، اور جو رقم اس کے قبضے میں نہیں آئی اس کی زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ فقہی مقالات۔ نصاب پر سال کا گزرنا شرط ہے۔ اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہو تو 1 سال اس نصاب پر پورا گزر جائے تب اس کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ در مختار۔ اضافہ شدہ رقم نصاب میں شامل ہوگی۔ اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے، ہر سال اموال زکوٰۃ کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، دوران سال مال میں اضافہ ہو گیا تو اس اضافہ شدہ رقم کی زکوٰۃ بھی پہلے اموال زکوٰۃ پر سال مکمل ہونے کے وقت ادا کرنا ضروری ہے، چاہے اضافہ شدہ رقم پر سال نہ گزرا ہو۔ اس بارے میں عام طور پر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر روپے پر مستقل پورا سال گزرے تب اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ جب ایک مرتبہ سال کے شروع میں ایک شخص صاحب نصاب بن جائے، مثلاً فرض کرے کہ 1 رمضان کو اگر کوئی شخص صاحب نصاب بن گیا، پھر آئندہ سال جب 1 رمضان آیا تو اس وقت بھی وہ صاحب نصاب ہے تو ایسے شخص کو صاحب نصاب سمجھا جائے گا۔ درمیانی سال میں جو رقم آتی جاتی رہی اس کا کوئی اعتبار نہیں، بس 1 رمضان کو دیکھ لو کہ تمہارے پاس کتنی رقم موجود ہے، اس رقم پر زکوٰۃ نکالی جائے گی، چاہے اس میں سے کچھ رقم صرف 1 دن پہلے ہی کیوں نہ آئی ہو۔ مثلاً فرض کرے کہ ایک شخص کے پاس 1 رمضان کو 1 لاکھ روپیے تھے، اگلے سال 1 رمضان سے 2 دن پہلے 50,000 روپیے اس کے پاس آئے اور آ گئے، اور اس کے نتیجے میں 1 رمضان کو اس کے پاس 1.5 لاکھ روپیے ہو گئے۔ اب اس 1.5 لاکھ روپیے پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس میں 50,000 روپیے تو صرف 2 دن پہلے آئے ہیں اور اس پر 1 سال نہیں گزرا، لہٰذا اس پر زکوٰۃ نہ ہونا چاہیے۔ یہ درست نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ نکالنے کی جو تاریخ ہے اور جس تاریخ کو آپ صاحب نصاب بنے ہیں اس تاریخ میں جتنا مال آپ کے پاس موجود ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے، چاہے یہ رقم پچھلے سال 1 رمضان کی رقم سے زیادہ ہو یا کم ہو۔ مثلاً اگر پچھلے سال 1 لاکھ روپیے تھے، اب 1.5 لاکھ روپیے ہیں تو 1.5 لاکھ پر زکوٰۃ ادا کرو۔ درمیانے سال میں جو رقم خرچ ہو گئی اس کا کوئی حساب کتاب نہیں اور اس خرچ شدہ رقم پر زکوٰۃ نکالنے کی ضرورت نہیں۔ فقہی مقالات۔
واجب مقدار سے زائد ادا کرنے پر آئندہ سال زکوٰۃ میں شمار کرنا۔ ایک شخص نے اپنے اوپر واجب الادا زکوٰۃ کی رقم سے زائد رقم زکوٰۃ میں ادا کر دی تو وہ زائد رقم کو آئندہ سال کی زکوٰۃ میں شمار کر سکتا ہے۔ یعنی اس سال کسی پر صرف 10,000 روپے زکوٰۃ فرض ہوئی تھی، لیکن 10 کے بجائے اس نے 15,000 روپے نکال لیا تو وہ 5,000 اگلی سال کی زکوٰۃ میں مائنس کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ شامل عبادت ہے